حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے اور کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو گئے ہیں، تو کفار نے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو اتنا مارتے کہ مار مار کر بے ہوش کر دیتے، اور جب ہوش میں آتے پھر مارنا شروع کر دیتے۔ روزانہ کا یہی معمول بن گیا، اور جب بھی آپ ہوش میں آتے کفار آپ سے ایک ہی سوال کرتے کہ اے صہیب بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑو گے یا نہیں، دین سے بغاوت کرو گے یا نہیں، حضور کے دامن سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ چھڑاؤ گے یا نہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ میرے جسم سے روح تو نکل سکتی ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں محمد مصطفیٰ کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے آقا کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا اعلان فرما دیا۔ اب تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان رفتہ رفتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی نے بھی کفار سے چھپ کر اپنا جو ضروری سامان تھا اس کو اکٹھا کیا، اسلحہ جمع کیا، اور اپنی تلوار پکڑی، کمان پکڑی، اور اس کے اندر کچھ تیر ڈالے اور لے کر نکل پڑے۔ لیکن راستے کے اندر کفار نے پھر آپ کو روک لیا۔ جب کفار نے آپ کو روکا نا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 2 آفریں دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، میں تمہیں 2 آفریں دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جو چاہے تم قبول کر لو۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی آفر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ پہلی آفر تو یہ ہے کہ تم میرا مقابلہ کرو، میں تمہارے ساتھ جہاد کروں گا، جب تک میری ترکش کے اندر تیر باقی ہیں میں تمہارے ساتھ لڑتا رہوں گا، اور پھر میں تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا، جب تک میرے بازوؤں میں دم ہے میں تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا، اور پھر آخر میں یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو کفار نے پوچھا کہ دوسری آفر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ کے فلاں مقام پر میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونچی سونا جو ہے وہ دفن کیا ہوا ہے، یا وہ سونا لے لو یا میرے ساتھ جہاد کر لو، لیکن مجھے حضور کے در پر جانے کی اجازت دے دو۔ لیکن کفار جو لالچی تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسری آفر قبول ہے، ہم جو ہے وہ سونا لے لیتے ہیں اور آپ کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ارے یار قربان جاؤں میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر کہ ایک طرف دنیا کا مال تھا، ایک طرف آمنہ کا لال تھا۔ حضرت صہیب نے دنیا کے مال کو ٹھکرا دیا ہے، آمنہ کے لال کو اختیار کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھام لیا ہے۔ اور جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا وفادار صہیب آ رہا ہے۔ میرے آقا آپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ وہ دیکھو میرا غلام صہیب آ رہا ہے، یہ مکہ کے راستے پر یہ بڑے نفع والی تجارت کر کے آیا ہے، بڑا نفع والا سودا کر کے آیا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کون سا سودا، کون سی ایسی تجارت ہے جس کے اندر اتنا نفع حاصل کر لیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک طرف دنیا کا مال تھا، ایک طرف آمنہ کا لال تھا، اس میرے غلام نے دنیا کے مال کو ٹھوکر مار دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو اختیار کر لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا سونا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔